بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی انمول باتیں پیش کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونا آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن تکلیف سے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں تم سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زندگی روئے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لینا کہ دعا قبول ہو گئی۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام پانی میں نہیں ڈوبے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے۔ فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ تکبر چاہے طاقت کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب النسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں ہو، چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ اگر تم تنگ دست ہوئے ہو تو تمہیں حقیر سمجھے گے، اور اگر مالدار ہوئے تو تم سے حسد کریں گے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنی معجزات سے نوازتا ہے۔ جنہیں احساس نہ ہو ان سے شکایت کیسی؟ سنا ہے اکثر لوگوں کو احساس تب ہوتا ہے جب رشتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کیا کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا ہے واپسی اتنی ہی دشوار ہوتی جاتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ رکھو، بلکہ اپنے مقاصد تخلیق کو جانو اور جدوجہد مسلسل جاری رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے، تو ہتھیلی پر لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات کو دل پر مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پہ راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ ماں باپ کے غلام بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں لگتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور دعا مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے۔ ایک سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہوئی ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں وہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ زندگی اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ ہم اچھے ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا دوسروں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولتوں سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں ہے، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔
ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کے جستجو اقبال، کہتے ہیں نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ دوبارہ گناہ کر سکیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہ کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اسے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق منافق کا نہیں۔ مت بھولو اپنی موت کو، خدا کو، دوسرے کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، عزیز و اقارب کو، کیونکہ اور صلہ رحمی کو۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ وہ آدمی جو اپنے موجودہ حالات پر راضی نہیں وہ غریب ہے، جس کی خواہش اس کو حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے۔ اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر تقدیر سے لکھی ہوئی ہر تاخیر بھی نعمت لگنے لگتی ہے، کیونکہ دیر تب ہوتی ہے جب ملنے والی چیز قیمتی ہو۔ جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی وسیلہ بنے، دل قربانیاں پیش کرتا ہے اور دماغ فائدے کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ قربانیاں دینے والا بے خوف رہتا ہے، جبکہ مفاد پرست ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہے۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، اداکار کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ انہیں دانش مندی سے منتخب کریں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں ہو جائے گی، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جانتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ نمرود کو نفس بد یقین تھا جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا۔ یہ ایک بھوکا بھیڑیا ہے، اپنی نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ جس شخص نے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے لوگوں کی ابجوئی میں مشہور کر دیتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اے انسان، ہر بہترین وقت ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت پر ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور رہے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق معلوم ہوا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ اپنے روح کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے جوڑ لو، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو ریت پر لکھو تاکہ معافی کے اندھیاں اسے مٹا دیں، اور جب کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے تو پتھر پر کندھا کر دو تاکہ رہتی دنیا تک مثال بن جائے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ عاجزی اختیار کرو، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد میں آ جائیں۔ آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں ہے، وہ خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔
नफ्स ने बड़े बड़ों को तबाह कर दिया, इसकी पहचान अहले हक का ही हिस्सा है। अगर हर शख्स पहले ही से अपने ऐब देख लेता तो दूसरों के ऐब निकालने से फारिग हो जाता। दूसरों के ऐब बयान करने वाले लोग अपने आप से गाफिल हैं, इसीलिए दूसरों की बुराइयां बयान करते रहते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, अगर ये बातें आपके दिल को सुकून देती हैं तो और भी नसीहत आमोज़ कलमात सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये रोशनी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।